السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید ہے کہ آپ تم حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے چینل افکار و خیالات میں آپ سب کا استقبال ہے۔ حضرات گرامی، آقا نامدار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی ہی سے سارے امور انجام دیتے تھے۔ مسجد نبوی کا آپ پوری زندگی امام و خطیب رہے اور لوگوں کو دی جانے والے ہدایات اسی مسجد سے جاری فرماتے تھے۔ اسی طریقے سے مسجد میں جو امام ہوتا ہے وہ انبیاء کے منصب پر فائز ہوتا ہے۔ ان کی عزت و تکریم کرنا، ان کے خیالات رکھنا، ان کی اچھی خدمت کرنا، ان کو زیادہ سے زیادہ بتائے کہ پیسوں کے ذریعے سے ان کی مدد کرنا، زیادہ تنخواہیں دینا، یہ تمام چیزیں محترم دوستو ہمارے لیے نہایت ہی اہم ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم ائمہ مساجد کو بہتر تنخواہ دیں گے، ان کی دیکھ بھال کریں گے، ان کی ضروریتوں کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز وہ خضوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھانے والے ہوں گے۔ آج امام کے تعلق سے بڑی بے التفاتی اور بے توجہی بڑھتی جاتی ہے۔ آج ہمارے سماج اور معاشرے میں امام کی حیثیت نہایت ہی کمتر سمجھا گیا ہے، لوگ بہت کمتر سمجھتے ہیں۔ اسی سلسلے میں حضرت مولانا ایک بڑے مشہور مقرر ہیں، ان کا ایک بیان آیا ہے۔ حضرت نے بڑی ہی لذاذت کے ساتھ اور اپنے دل کی گہرائی اور گہرائی کے ساتھ امت کے درد کو اور اس حال کو بیان فرمایا ہے کہ آج ائمہ مساجد کس طرح کے حالات سے دوچار ہیں۔ مسجد کے متولیان، صدر، سیکریٹری، خازن اس طرح بالکل دھیان نہیں دے رہے ہیں۔ مولانا نے اپنے ایک تجربہ شیئر کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 20 سال سے میں ایک بات اپنے دل میں بتائے کہ چھپائے بیٹھا ہوں، بول نہیں پا رہا تھا، لیکن آج میں بولتا ہوں۔ انہوں نے بڑی ہی اپنے درد بیان کیا ہے ائمہ مساجد کے تعلق سے۔ انہوں نے ایک زبردست وکالت بے باکی اور دلیری کے ساتھ کی ہے کہ ائمہ مساجد کے ہر حال میں تعظیم و تکریم کے ساتھ ساتھ ان کا خاص خیال رکھا جائے، تنخواہ ان کا اضافہ کیا جائے اور انہیں ہر طرح کی سہولتیں فراہم کی جائے۔ آئیے حضرت والا کا یہ بیان سنتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ ہم بھی سنتے ہیں اور آپ بھی سنیے۔ میں بولنا نہیں چاہتا ہوں لیکن مجبور ہو جاتا ہوں۔ ایک بات میرے دل میں 20 سال سے کھٹک رہی ہے، 20 سال سے دل میں ہے بات، وہ آج تک نہیں بولا ہوں۔ اور مسجدوں میں ایسا ماحول ہے کہ اگر امام کوئی بات بولتا ہے نا، فوراً اس کو وہاں سے ہٹا دیا جاتا ہے۔ بات سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، نہیں ہمارے خلاف بولے ہے سو کو نکال ڈال۔ ارے بھائی بات سمجھو، آپ کا پیر چاہے میں پکڑ لوں گا، بات سمجھو۔ بے شک آپ کے گھر میں ماہانہ خرچ کتنا ہے؟ 5,000 میں آپ کا مہینے کا خرچ پورا ہو جاتا ہے، 10,000 میں آپ کا مہینے کا خرچ پورا ہو جاتا ہے۔ بچے ہیں، اسکول ہے، تعلیم ہے، طبیعت خراب ہو گیا، اسپتال جانا ہے، ایک بار جا کر آئے تو 500 روپے کی نوٹ ختم، بازار میں گئے تو اسپتال گئے، بیماری آ گئی، 2,000 اڑ جاتے ہیں۔ کیا آپ لوگ تنخواہ دے رہے ہیں؟ آپ مسجد کے متولی ہیں، ذمہ دار ہیں، کمیٹی والے ہیں اور مصلی ہیں، کوئی نہیں بچنے والا۔ میں بھی اگر اس مسجد کا مصلی ہوں اور میرا امام بیچارہ پریشان ہے تنخواہ کی وجہ سے، میری نماز قبول نہیں ہوگی۔ میں اگر خاموش رہا تو میری نماز قبول نہیں ہوگی۔ میری ذمہ داری ہے ایک مقتدی ہونے کی حیثیت سے کہ میں اپنے امام کا خیال کروں، الحمدللہ۔ اپنی طرف سے جو ہو سکتا ہے کروں، اور کمیٹی والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک معقول تنخواہ دیں، اتنی تنخواہ دیں کہ ایک آدمی کا خرچہ، گھر کا مہینے کا خرچہ مکمل ہو کر کچھ رقم بیچارے کے جیب میں بچ کر کے رہے۔ کیا تنخواہ ہم لوگ دیتے ہیں؟ 5,000 روپیہ، 10,000 روپیہ، 15,000 میں بھی مہینے کا خرچہ پورا نہیں ہوتا۔ نہیں حضرت، ہماری مسجد میں ہوتا ہے، انکم نہیں ہے۔ کئی کو بنے ذمہ دار، کئی کو بنے ذمہ دار۔ کل قیامت میں اے متولی صاحب، اے ٹریزرر صاحب، اے صدر صاحب، آپ کو کھڑا کر کے پوچھا جائے گا کہ تمہارا امام کم تنخواہ کی وجہ سے روکھی سوکھی روٹی کھایا کرتا تھا، ادھر ادھر دھکے کھا کر پھرا کرتا تھا، آج مجھے تیرے امام کا حساب لا۔ اے مصلی، ماشاءاللہ، جزاک تیرے اللہ۔ پاس اچھا مکان ہے، اچھا گھر ہے، سافٹ ویئر تو ہے، 60,000 تیری مہینے کی سیلری ہے۔ لڑکی کے لیے جوئی تلاش کرتے ہیں، درما کتنا ہونا۔ ایک امام صاحب کو آنکھوں کون کی بولے گئے تھے، حضرت ہمارے بچے کو نوکری ملنے والی ہے، ذرا دعا کرو۔ وہ امام صاحب دعا کرے، اے اللہ اس بیچارے کے بیٹے کو ایسی نوکری ملے
کہ جتنی میری تنخواہ ہے اتنی تنخواہ اس کو ملی. انہیں حیران پریشان ہو گیا. کیا حضرت ایسی بددعا کرتے ہیں؟ بھائی تم میری تنخواہ بڑھاؤ. 5,000 میری تنخواہ ہے, 10,000 میری تنخواہ ہے, اس میں میرا جینا چلے گا. بیوی ہے, بچے ہیں, بوڑھے ماں باپ, دیکھ لو ٹیبلٹس شوگر کے, بی پی کے, کیسی کیسی بیماریاں ہیں. 100 آدمی مل کر کے ایک آدمی کا پیٹ نہیں بھر سکتے, 2 آدمی کی تنخواہ کا انتظام نہیں کر سکتے. دوستو, آپ نے یہ تقریر سنی, بہت ہی لذاذت کے ساتھ حضرت والا نے اپنا درد بیان کیا ہے کہ ائمہ کے تعلق سے بے التفاتی, بے توجہی جو بڑھتی جا رہی ہے, جو آج سماج اور معاشرے میں انہیں کمتر سمجھا جاتا ہے, جبکہ ان کے بھی ضروریات ہیں, ان کے بھی بچے ہیں, ان کے بھی بچوں کی اسکول کی فیس ہے, بیماری ہے, علاج ہے, بہت ساری چیزیں ہیں. مولانا نے بہت تفصیل سے یہ چیزیں ہم سب کے گوش گزار کی. انہوں نے لوگوں سے اپیل بھی کی کہ جو لوگ اس مساجد میں ذمہ دار ہیں, کل قیامت کے دن ان کی بھی پکڑ ہوگی, انہیں بھی پوچھا جائے گا کہ تمہارے ائمہ, تمہارے امام پریشان تھے, مجبور تھے, حالات کا شکار تھے, ایسے وقت میں تم نے کیا کیا؟ مولانا برجستہ یہ بھی کیا, اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہماری مسجد میں انکم نہیں ہے, اتنی آمدنی نہیں ہوتی ہے, تو پھر آپ کس زاویے سے اس مسجد کے صدر یا سیکریٹری یا خازن بنے ہوئے ہیں؟ تو آپ اپنی ذمہ داری سے دستبردار ہو جانا چاہیے. جو لوگ مکمل انتظام کر سکے, ایسے لوگ مسجد کے صدر, سیکریٹری اور اسی طریقے سے ذمہ دار بنے, تاکہ ائمہ کا استحصال نہ ہو, ائمہ پریشان نہ ہو, بلکہ پوری طریقے سے ان کی ہر ضروریات کا خیال رکھا جائے, تاکہ وہ خشوع کے ساتھ, خضوع کے ساتھ پتہ ہے کہ ہمیں نماز پڑھانے والے بنے, پوری اپنی نماز ہماری نماز میں فوکس کرے اور بچوں کو صحیح تعلیم دینے والے بنے. چلیے ہمیں اجازت دیجیے, یہی چند باتیں تھیں. آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ, جزاک اللہ.